اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف محمد الرسول اللہ پر ایمان لائیں. تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، پکا ایمان ان سب پر رکھنا ایک مسلم اور مومن ہونے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنا. تو اپنا یہ رشتہ بتائیے. جن کتابوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں ہم بھی ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. جن نبیوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں ہم بھی ان نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور جس خدا پر ایمان کی بات آپ کرتے ہیں وہی خدا ہمارا بھی ہے. تو یہ کیا غلط فہمی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. جو قومیں اہل کتاب ہوتی ہیں یا جو قومیں شبہ اہل کتاب قرار دی جاتی ہیں ان سے بات کرنے کا قرآنی طریقہ یہی ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ سمجھانا ان قوموں کو کہ قرآن مجید ان کتابوں اور صحیفوں سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے جن پر آپ کا ایمان ہے. اس رشتے کو قرآن کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں سے آپ کے رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، مزید مضبوط کرنے کے لیے آئے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اتنی پرانی بات ہونے کے باوجود اور اتنی واضح بات ہونے کے باوجود بہت افسوس کی اور فکر کی بات ہے کہ دنیا کے اکثر غیر مسلم اس بات کو نہیں جانتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شروعات مکہ مدینے سے ہوئی، اسلام کی شروعات قرآن سے ہوئی، اور اسلام کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور غیر مسلم تو غیر مسلم، عام مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے. اسلام کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے، اسلام کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی ہے. اسلام کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، شروعات نہیں ہوئی ہے. اور اسی لیے جب کبھی اپنے وطن کے اہل علم سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی شروعات عرب سے اور مکے سے نہیں ہوئی ہے، اسلام کی شروعات بھارت ورش سے ہوئی. اس لیے کہ حضرت آدم اسی خطے میں اتارے گئے تھے اور وہ سب سے پہلے اسلام کے پیغمبر بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے. اس لیے اسلام کی جنم بھومی
وہ بھارت ہے. اور میں نے یہاں تک کہا ہے کہ بھارتیہ سنسکرتی کو تو ہم لوگ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے تو ودیشی سنسکرتی کو قبول کر لیا ہے اور بھارتیہ سنسکرتی کے دشمن بن گئے آپ. توحید بھارتیہ سنسکرتی ہے. مورتی پوجا بھارتیہ سنسکرتی میں نہیں تھی. یہ عراق اور مصر جیسے عرب ملکوں سے آئی ہے. حیرت ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو یہ باتیں سن کر. پتہ نہیں غور سے سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے. مورتی پوجا پوری دنیا میں جہاں سے پھیلی ہے اس ملک کا نام ہے عراق، جہاں کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اسی لیے مورتی پوجا کے خلاف اتنا سخت جہاد، اور اگر میں دیسی زبان میں بولوں تو اتنا سخت سنگھرش جتنا حضرت آدم علیہ السلام کو کرنا پڑا اور کتنی سخت سزائیں ان کو بھگتنی پڑی، اصل مورتی پوجا عراق سے نکلی ہے. ہمارے ملک میں مورتی پوجا نہیں تھی. یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لے آئے. مورتی پوجا ایک امپورٹڈ چیز ہے یہاں. لیکن کوئی بیج لے آؤ کہیں سے اور کسی دوسری ملک کی زمین میں لگا دو تو بعض وقت وہ زمین بہت راس آ جاتی ہے اور خوب کھیتی ہوتی ہے. تو اسی طرح مورتی پوجا کا بیج کو ہمارے ملک کی زمین بھی راس آ گئی. یہ حکم ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب، ان سے گفتگو کرو بہت سلیقے کے ساتھ، بہت شائستہ مہذب انداز سے، دلائل کے ساتھ، علمی انداز سے گفتگو کرو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اب ان میں سے جو لوگ کوئی غنڈہ گردی کر رہے ہوں ان سے ہم تم سے نہیں کہتے کہ ان سے بھی بات چیت کرو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، بڑا عجیب اشارہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے مزاج کے لوگ ہیں ان سے بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک استثناء کر دیا کہ بات کرتے وقت خود انتخاب کرو کہ بات کس سے کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے. اور کہو کیا، آمنا باللہ بالذی انزل الینا وانزل الیکم، جو وحی، جو کتاب، جو کلام ہم پر اترا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ پر اترا اس پر بھی ہم ایمان لائے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، جو ہمارا معبود ہے وہی آپ کا معبود ہے. تو آخر یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ ہم بہت عرصے سے، کئی 100 سال سے دعوتی مزاج ہمارا ختم ہو گیا، آپس میں دعوتی گفتگویں کرنے کا رواج ختم ہو گیا، تو ہم دنیا کی اہل کتاب، خاص طور پر قوموں کو یہ پیغام آج تک نہیں پہنچا سکے کہ ہمارے آپ کے درمیان جھگڑے کی کوئی معقول بنیاد نہیں. خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، ہمارے آپ کی عقیدہ بھی ایک ہے،
تو جھگڑ کیوں رہے؟ تجربہ جو لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہے، خاص طور پر امریکہ اور یورپ وغیرہ میں عیسائیوں سے گفتگو کرنے کا اور اس مضمون کے بیان کرنے کا، ہمیشہ ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون عیسائی لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ مسلمان جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے۔ انہیں نہیں خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کتنی عظمتوں کے ساتھ تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ انہیں نہیں پتا کہ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں کتنی اہمیت، احترام، عظمت و تقدس کے ساتھ ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ حضرت زکریہ کا تذکرہ، جو حضرت مریم کے خالو تھے اور گارجن تھے، انہیں نہیں پتا کہ آل عمران کا تذکرہ، پوری فیملی آف عمران علیہ السلام، انہیں بالکل نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں ان سب کا تذکرہ ہے۔ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو محمد کا نام لیتا ہوگا، باقی تو کچھ نہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کو قرآن ہی کی طرح انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تورات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ انہیں نہیں پتا۔ جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو بہت حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اسی اپنے اللہ کے سامنے سپرد کر چکے ہیں اپنے آپ کو اس اللہ کے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس طرح پچھلے نبیوں پر کتابیں اتری اسی طرح یہ کتاب القرآن ہم نے اے محمد تم پر اتاری۔ وَكَذَلِكَ یعنی جیسے پہلے کتابیں اتری ہیں ویسے یہ کتاب اتری، کون سی نئی بات ہے؟ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کے پاس الکتاب کا علم ہے، جو اہل علم ہے، وہ یقینی طور پر قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ایمان لائیں گے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے الکتاب کا علم دے دیا، یعنی ایک تو ہے پوری قوم اہل کتاب کی، پھر ان میں سے بعض وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، فہم ہے، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو سمجھتے ہیں، ان کتابوں کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ یقینی طور پر آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیں گے، کر رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، یعنی اس وقت جو اہل کتاب ہیں اس گروہ میں سے بھی تم دیکھ رہے ہو کہ ایمان لا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت میں بار بار اشارہ کرنے پر مجبور ہوں کہ
جتنا اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اتنے ہی دنیا میں عام سادہ لوح انسان مسلمانوں کی سے ہمدردی اور اسلام سے ایک طرح سے انس محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل عالمی موڈ بدل رہا ہے۔ نفرت کا جو دور تھا، جو 9/11 کے بعد سے بڑے زور و شور سے پوری دنیا میں نفرت پھیلائی گئی، جس سے دنیا کی آبادی بہت متاثر ہوئی، اور وہ واقعہ یا وہ ڈرامہ کچھ اسی مہارت سے دکھایا گیا تھا کہ اس کے دیکھنے کے بعد عام آدمی کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کے آنے پر کوئی تعجب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، شیطانی طاقتیں اپنے چالیں چلتی ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے۔ چنانچہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں سے ہمدردی، اسلام سے ہمدردی اور دینی شکل صورت، بزرگانہ شکل و صورت میں نظر آنے والے لوگوں کا احترام، یہ عجیب و غریب انداز سے بڑھ رہا ہے۔ پہلے الٹا تھا معاملہ، لیکن عجیب اس کے اسباب ہوتے ہیں، وہاں سے نتیجے نکلتے ہیں جہاں سے ہم جیسے کوتاہ نظر لوگوں کو نتیجے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ میں نے اس آخری جملے میں جو اشارہ کیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نہیں سمجھا ہوگا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری ان آیات قرآنی کا انکار صرف وہی لوگ کریں گے جو ان اہل کتاب میں سے تو ہیں، مگر بہت ہی ناشکرے، ناقدرے اور انکار کرنے والے مزاج کا غلبے والے لوگ ہیں۔ ان کا ایمان نہ تو صحیح طور پر اپنی کتابوں پر ہے، نہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر ہے، اور نہ وہ اور کسی چیز پر ایمان لانے کو تیار ہیں۔ مزاج کفر سے مغلوب ہے، تو وہ لوگ بھی ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، سوچو ذرا، اللہ کے رسول سے مخاطب بظاہر مخاطب کیا گیا ہے، لیکن خطاب اہل کتاب سے ہے کہ محمد کا حال یہ تھا کہ اس نے آسمانی صحیفوں میں سے کوئی صحیفہ کبھی پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، اور جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، لکھنے کے فن سے بھی وہ بالکل ناواقف ہے۔ آخر اس کے اوپر یہ علوم کہاں سے برس پڑے کہ اس نے نہ صرف تمام نبیوں کی تعلیم کو ازسرنو زندہ کر دیا، بلکہ جو کمی تھی اس دور کے لحاظ سے وہ کمی بھی اس نبی امی نے پوری کر دی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ دلیل یوں تو سب پر حجت ہے، لیکن اہل کتاب پر تو یہ خاص طور پر حجت ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء سابقین کی شریعت اور حکمت کے وارث تھے۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا
کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک کے سارے حکمت کے اور علوم کے خزانے ایک ان پڑھ نبی پر کیسے آ گئے؟ تو رسالت محمدی کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے کہ مقدمہ جو آپ لوگوں نے سنا تھا اس میں جو اس طرح تعارف کرایا گیا محمد رسول اللہ کا، اس میں یہ بات اس طرح آئی کہ آپ 40 سال کی عمر تک آپ نے اس طرح گزاری کہ ایک حرف بھی آپ پڑھ یا لکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک ایسا نبی امی وہ کہاں سے یہ علوم لے کر آ رہا ہے، ایسے کتاب، ایسا کلام، ایک نرالا اسلوب۔ وہ عام گفتگو کرتا ہے تو الگ ہوتی ہے وہ، لیکن جب وہ کچھ کلام نقل کرتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا فرشتہ لے کر آیا ہے تو وہ الگ اسلوب ہوتا ہے، اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کی سچائی، اس کی راست بازی، اس کی صدق و امانت پر تم سب کا ایمان ہے۔ اگر محمد پڑھے لکھے ہوتے تب تو یہ جھٹلانے والے لوگ کوئی نہ کوئی شک پیدا کرنے والی بات کر سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ ان کا مطالعہ ہے، انہوں نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں، پرانے علماء کے پاس بیٹھے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں جو انہوں نے ایک نئے کلام کے طور پر پیش کر دی ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ شخص پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، پختہ عمر تک پہنچا، ایک حرف نہیں پڑھ سکتا، ایک حرف نہیں لکھ سکتا۔ اگر یہ پڑھا لکھا شخص ہوتا تب تو واقعی کچھ شک پیدا کرنے والے شک پیدا کر دیتے۔ کیا مصلحت ہے؟ اللہ اکبر۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اہل کتاب میں سے بھی جن لوگوں کے اندر دین کا صحیح علم ہے ان کے سینوں میں تو یہ علم جو قرآن کے ذریعے آیا ہے، یہ قرآن نہایت واضح اور روشن آیات کی شکل میں موجود ہے۔ وہ اس کی ہر بات کو اپنے ہی دل کی بات سمجھتے ہیں۔ وہ بالکل محسوس کرتے ہیں کہ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے یہی بات ہے جو پچھلی کتابوں کے ذریعے ہمارے سینوں میں پڑی ہوئی ہے۔ انہیں کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ توحید سنتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہمارے سینوں میں توحید ہی ہے۔ وہ آخرت سنتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سینوں میں آخرت ہے۔ وہ تقوی، توکل، صبر، شکر، انابت، ذکر، دعوت، جہاد، ایمان، عمل صالح، وہ جو سنتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو پچھلے نبی لائے تھے، جو کتابیں پچھلی کتابوں میں جو کچھ آیا تھا وہی چیزیں ہیں جو ہمارے سینوں میں چلی آ رہی ہیں، وہی یہ کتاب بھی تازہ کر رہی ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ اور قرآن کی ان آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ علم کی ناقدری کر کے اپنے سینوں اور دلوں کو تاریک کر لیا ہے۔ اور بہت عجیب بات ہے،
انسانی اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے مزاج میں ظلم و زیادتی ہے، چاہے حقوق العباد کے اعتبار سے یا حقوق اللہ کے اعتبار سے، بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم، دکان پر خریدنے کے لیے آنے والے گاہک پر ظلم، پڑوسی پر کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ، تو ایسے انسان کا مزاج میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ظلم کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہے، یا ظلم کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسان بحث کرتا ہے، کیونکہ وہ ظلم کا عادی ہے۔ انصاف کا عادی جو انسان ہوتا ہے اور ہر قیمت پر اپنے آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے روکے رکھتا ہے، عام طور سے اس کا مزاج آپ نرم اور مثبت پائیں گے، اور قبول حق کی یا کسی بھی بات، اچھی بات کے قبول کرنے کے لیے آمادگی زیادہ پائیں گے۔ اور اگر آپ محسوس کریں گے کہ کوئی ضدی ہے، کوئی اس طرح کا مزاج اس کے اندر رکھتا ہے، تو وہ اس لیے خاص طور پر بہت بچنا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے، چاہے وہ جائیداد کا بٹوارا ہو، چاہے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کا بٹوارا ہو، چاہے مشترکہ کاروبار میں جس کا حصہ ہے اس کو اس کا حصہ دینے کا معاملہ ہو، کسی گواہی کا معاملہ ہو، کسی طرح کے معاملات ہوں، یاد رکھیے گا کہ معاملات میں کوئی زیادتی کرنے کا گناہ صرف وہیں تک نہیں رکتا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور دھیرے دھیرے آپ کے اندر سے حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور آپ کے اندر حق کے انکار کی بیماری پڑے گی۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ بار بار ظلم کا لفظ جو قرآن بول رہا ہے، یہ بلا وجہ نہیں بول رہا ہے۔ یہ کہہ سکتا تھا قرآن کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، لیکن نہیں، الظالمون کہا۔ ہمیں قدم قدم پر قرآن مجید اشارے دیتا ہے تربیتی اور اصلاحی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، ایک گھسا پٹا اعتراض، ایک روایتی قسم کا اعتراض جو اہل کتاب ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وہ ایک ہی شوشہ اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ارے بھائی، ہم جن نبیوں کے قائل ہیں ان کو بڑے بڑے معجزات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ کیسے نبی ہیں کہ ان کو اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں ملا؟ تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ نبی ہیں؟ کم پڑھے لکھے یا بے پڑھے لکھے مشرکین عرب کو ایمان سے روکنے کے لیے یہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالتے تھے، اور یہ بات رسول اللہ تک پہنچتی تھی، اللہ تعالیٰ پہنچاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جواب سکھا رہا ہے، قل انما الآیات عند اللہ، ارے خدا کے بندو،
میں خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں نبوت اور رسالت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ خود معجزات اور نشانی دکھانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انما الآیات عند اللہ، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں؟ تم مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ میرا منصب کیا ہے سمجھو، میں آنے والے خطرات سے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرا صرف یہ کام ہے، معجزہ دکھانا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ کتنا رنج و غم ہوتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا آپ کا دل روتا ہوگا، کتنی آپ کی آنکھیں آنسو بہاتی ہوں کہ یہ خدا کے بندے سمجھ کیوں نہیں رہے۔ میں دنیا سے لے کر آخرت تک ان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کے بدلے ان سے کسی چیز کی امید بھی نہیں رکھتا۔ کوئی اجرت نہیں، کوئی انعام نہیں، کوئی اعزاز نہیں، کوئی شکریہ نہیں۔ پھر یہ مجھ سے یہ مطالبے کرتے ہیں کہ یہ نشانی دکھاؤ، وہ نشانی دکھاؤ۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ نشانیاں اور معجزات ہیں؟ واقعی رسول اللہ ہی کا سینہ تھا، آپ ہی کا حوصلہ تھا، آپ ہی کا ظرف تھا کہ آپ زندگی بھر ایسے صدمے جھیلتے رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم خود اپنے بارے میں فیصلے کریں کہ ہم سے قرآن کے حوالے سے جو مطالبہ کیا جائے گا ہم لبیک کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، ہم بس لبیک کہیں گے۔ ہم پوری ایمان و تصدیق کے ساتھ اپنی پوری بساط کے مطابق اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو قرآن اور حامل قرآن سیدنا محمد الرسول اللہ ان کے حوالے سے ہم سے کیا جائے گا۔